وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، رمضان موٹیویشنل سیریز کا آج ڈے 4 ہے اور ہماری سیریز کا نام آپ سب جانتے ہیں 30 Days of Change، تبدیلی کے 30 دن۔ الحمدللہ آج ڈے 4 ہے۔ 30 سیکنڈز کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہماری پیاری لسنرز ہیں جو آف لائن ہیں وہ جلدی سے ان کو نوٹیفیکیشن چلا جائے اور وہ آن لائن آ جائیں، اور جہاں جہاں آپ کو شیئر کرنا ہے، جہاں ٹیگ کرنا ہے وہ جلدی سے کر لیں انشاءاللہ۔ پھر ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ لوگ جو ویٹ کرتی ہیں آتی ہیں، پھر 30 سیکنڈز آپ ویٹ بھی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہترین جزا دے سب کے لیے، آمین۔ چلے اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پہلے ہو جائیں کچھ موٹیویشنل باتیں۔ آج رمضان کا چوتھا دن ہے، چوتھا روزہ ہے الحمدللہ، اور جمعے کا دن ہے۔ بالکل 4 دنوں کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے دن پہ دن جو ہے آتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، پھر بھی اللہ کا فضل ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا۔ اب دیکھیں، آپ کبھی آپ ڈاؤن ہوں گے، کبھی اپ ہوں گے، کبھی باتیں بہت اچھی ہوں گی، کبھی لو ہوں گی، تو میرا یہاں کام ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا، رائٹ، تاکہ یہ 30 دن کسی طرح سے بھی آپ ضائع نہ ہو، کبھی بھی آپ سے ضائع نہ ہو، ایک دن بھی ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو ضائع نہیں کرنا۔ تو بس اس ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں روز آن لائن آتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کروں کہ آپ اٹھیں، کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایسا دن اللہ نہ کرے کوئی گزر گیا ہو جس میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا یا قرآن نہیں پڑھا، تو اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں کرنا کہ اب میں پورا رمضان نہیں پڑھ سکتی کیونکہ میں نے ایک روزے میں نہیں پڑھا۔ نہیں، کبھی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، رمضان کے اندر ہی کئی لوگوں کو کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کہیں سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی گھر میں کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھیں، اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ایکسیپٹ کریں اس چیز کو، یہ نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں بیمار ہو گئی ہوں، باقی کوئی نہیں بیمار ہوا، ہمارے گھر میں کیوں ٹینشن آئی، ایسی باتیں نہیں سوچنی۔ ان سب میں رہ کے ہی آپ کو عبادت کرنی ہے۔ ہاں، عبادت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہم انسان ہیں اور مشکلات جب آتی ہیں تو انسان ایک دفعہ ہل جاتا ہے، لیکن جن کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ فل فلیج پورے ایمان کے ساتھ انرجی کے ساتھ عبادات کریں۔ جن کو پریشانی ہے وہ بھی صبر سے اللہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دیا کریں۔ اگر عبادت نہیں ہو پا رہی یا آپ کا دعاؤں میں دل نہیں لگ رہا، یا آپ کے وقت میں برکت نہیں ہے اور آپ سارا کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یا کچھ لوگ پیشنٹس ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا روزہ بہت زیادہ جو ہے بھوک لگتی ہے روزے میں، تو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل ہے، آپ اس آسان کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ ہار نہیں ماننی، یہ یاد رکھیں، ایٹ لیسٹ جو قرآن والے لوگ ہیں نا وہ تو کبھی ہار نہ مانیں، کبھی بھی ہار نہ مانیں، کہ جیسے بھی حالات ہو جائے اپنے آپ کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایک تو آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چیز اٹیچ کر لیں، وہ ہے اذکار۔ یعنی رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینے ہو، اپنے آپ کی جو باؤنڈری ہے آپ نے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ جیسے گھر ہوتا ہے نا، تو گھر کے باہر لاک بھی لگایا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ فینس لگاتے ہیں، بارز ہی لگاتے ہیں لوہے کی، تاکہ کچھ اور اندر نہ آ سکے۔ یہ جو اذکار ہے نا، یہ آپ کی سیفٹی بیلٹس ہیں، یہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہیں،
اذکار آپ نے نہیں چھوڑنے، یہ آپ کی حفاظت ہے۔ دیکھیں باقی سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اور آپ کا ذکر نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں آپ کی کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا، آپ نے اللہ کا ذکر، یہ صبح شام کا اذکار ہے نا، آپ کو کارڈز مل جائیں گے ہر جگہ پہ، آپ گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو یہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ آپ کا حصار ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے تو شیطان آپ پہ حملہ کرے گا نا، جو آپ عبادت کریں اس کا بھی مزہ خراب ہو جائے گا اور بھی عبادت کرنے سے آپ کو وہ روک دے گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے اذکار نہیں چھوڑنے، صبح کے اذکار ٹائم پہ کرنے، شام کے ٹائم جو ہے وہ بھی اذکار جو ٹائم پہ کرنے۔ جن کو اذکار چاہیے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اوتھینٹک اذکار کون ہے، وہ آپ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن یہ کبھی بھی نہیں چھوڑنے۔ میں نے کہا کوئی بھی حالات آ جائیں، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، یہ ہر مشکل سے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ، ہر مشکل۔ اس میں ایسی دعائیں جو مستون دعائیں آپ پڑھتے ہیں نا، پورا دن آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، پھر کیسے بھی معاملات ہوں۔ دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں نا، ہر ایک کی زندگی میں بیماریاں بھی آتی ہیں، تو یہ اذکار آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ ایٹ لیسٹ آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر ایک انرجی کا جو ایک سیل ہے نا، وہ ہمیشہ آن رہے گا کہ کچھ بھی ہو گیا آپ نے اذکار نہیں چھوڑے، اور یہ اذکار آپ کو اتنی مشکلات سے بچائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کی کہاں کہاں سے حفاظت ہوئی ہے۔ تو رمضان میں بھی اگر آپ اپنا ایمان کا لیول لو سمجھ رہے ہیں تو اپنے ذکر پہ خاص دھیان دیں کہ کہیں آپ کے اذکار تو نہیں چھوٹ رہے، کیونکہ جب یہ اذکار چھوٹتے ہیں نا تو آپ دیکھیں نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ باؤنڈری ہے، سمجھے، یہ باہر کا دروازہ ہے، گیٹ کی تالا ہے، جس کو آپ لگا دیں گے تو اندر آپ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنے ارد گرد ذکر کر لیں گے تو پھر آپ اندر عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر سب کچھ کھلا ہوا ہے تو شیطان کہیں سے بھی آ جائے گا، وہ آپ کی نمازوں میں سے بھی خشوع خضوع ختم کر دے گا، آپ کے دل کے اندر سے سکون ختم کر دے گا، آپ کو باتوں میں مزہ نہیں آئے گا، اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس کے ساتھ جڑے ہر چیز آپ سے چھوٹتی جائے گی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے سورہ ملک رات کو پڑھ کے سونے کی۔ اب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ پڑھتے ہیں سورہ ملک؟ نہیں، ہم پڑھتے تھے، اب ہم نے چھوڑ دیے۔ تو میں پوچھتی ہوں آپ اس اذکار کرتے ہیں؟ جی وہ بھی چھوڑ دیے۔ تو میں نے دیکھا اذکار کی وجہ سے آپ کا ہر عمل ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے۔ تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کچھ بھی ہو جائے صبح شام کے اذکار لازمی کریں۔ یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر شیطانی ہوائیں بھی چلتی ہیں جو انسان کو جھلسا کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسا آپ کا جو نفس ہے آپ کو ایسی خواہشات آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، ایسی آرزوئیں، ایسی تمنا لے کے آتا ہے جو آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے حملے ہوتے ہیں، شیطانی حملے، کہ آپ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جو آپ کو تباہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان نادان بنتا جاتا ہے، اس کے اندر بہت آگے نکل جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شیطان کس جگہ سے اس پہ اٹیک کرتا ہے، رنگ بدل کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سب کے اندر ہمارے لیے جگہ جگہ پر سمجھے کیمپس رکھے ہوئے ہیں، ایمانی کیمپس رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم رکیں، وہاں تھوڑا سٹے کریں اور تازہ دم ہو کے پھر آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اب یہ رمضان کا مہینہ آیا تو یہ بھی ایک سٹاپ ہے، تاکہ ہم یہاں پر رکیں، کیونکہ زندگی تو بہت لمبی ہے نا، مشکلات بھی ہیں، آسانی بھی ہے، مشکل بھی ہے، سب کچھ ساتھ چلے گا۔ لیکن پھر یہ جب رمضان آتا ہے تو یہ ایک سٹاپ ہے، یہ ایمان کا ایک سٹاپ ہے جہاں رک کے آپ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیک کر کے دیکھتے ہیں کہاں میں نے غلطی کی ہے، کہاں مجھ سے، دیکھیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو ایک سٹاپ ملتا ہے، آپ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ اس سال نے مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، کہاں کہاں میرا ایمان کمزور ہوا، کہاں کہاں میرا تقویٰ کا لیول کمزور ہوا، اور کیا کیا مجھ سے مسٹیکس ہوئی۔ ہم انسان ہیں تو ہم سے گناہ ہوگا، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ تو یہ جو کیمپس ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اچھی چیزیں رکھی ہیں، انرجی ہے، بوسٹر ہیں، ایمان کو بوسٹ کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے جہاں پہ آپ رکے ہیں۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے، شیطان جو عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، وہ آپ کے نفس پہ کہاں کہاں سے اس نے آپ پہ حملے کیے، 11 ماہ آپ سے کیا کیا کام کرواتا رہا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں انسان وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ گناہ بھی کر سکتی تھی، میرے سے یہ گناہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہو جاتا ہے۔
کہیں کوئی غلطی ہم نے کی ہوتی ہے، کوئی لوز ایج ہم نے دیا ہوتا ہے شیطان کو، جہاں سے وہ آ جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں شیطان کو چونکہ قید کر دیا ہے، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، اور تازہ دم ہو کے فریش ہو کے زندگی کا باقی سفر کریں. پھر آپ دیکھیں گے حج کے دن آئیں گے انشاءاللہ، پھر ذی الحج کے جو دن ہے اس میں دعائیں قبول ہوں گی، اس میں آپ ذکر اذکار کریں گے، وہ 10 گولڈن ڈیز ہوتے ہیں الحمدللہ. پھر آگے جا کے مختلف محرم کے دن آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیفرنٹ کیمپس بنا کے رکھ دی ہیں تاکہ ہم وہاں سٹے کریں اور وہاں تازہ دم ہو اور آگے سے اپنا جو سفر ہے وہ جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا رمضان کا، اس کو ضائع نہیں کرنا. رمضان کا اس کو ضائع نہیں کرنا. کچھ بھی ہو گیا ہے آپ سے، دیکھیں اپنے آپ کو ایک انسان سمجھیں. سب سے پہلے انسان کنسیڈر کریں اپنے آپ کو. انسان خطا کا پتلا، ہم بولتے تو ہیں، تو کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ پھر انسان ہے تو انسان سے غلطیاں تو ہو جائیں گی نا. کہیں میں نے کہا ہے کئی بار ایسے گناہ ہو جاتے ہیں ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو اس سے روک رہے ہوتے ہیں لیکن ہم خود اس بھور میں، اس ٹورنیڈو میں کس طرح پھنس جاتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں. کہیں ذکر میں کمی ہوئی ہوتی ہے، کہیں ذکر میں کمی ہوتی ہے تو ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. پھر آپ اپنے آپ سے سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں، کیا وجہ ہو گیا، میں کیوں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں. کہیں آپ نے ایک لوز پوائنٹ اپنے چھوڑا ہوتا ہے شیطان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اس میں خوب خوب دعائیں مانگے. اللہ بہت زبردست طریقے سے آپ کو رسپونڈ کرے گا. دعاؤں کے لمحات مت چھوڑیں، ایک ایک لمحہ اتنا امپورٹنٹ ہے. سحری کے وقت اسپیشلی دعا کریں، افطار کے وقت اسپیشلی دعا کریں. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھتی ہے تو وہ مجھے کل کہہ رہی تھی ٹیچر میرے ساتھ امیزنگ ہوا. میں نے کہا کیا؟ وہ کہتی ہے ٹیچر ابھی تک رمضان میں روزے کی حالت میں نے جتنی دعائیں کی ہیں ٹیچر وہ فوراً قبول ہوئی ہیں. تو میں نے کہا پھر تھوڑی نہ مانگے، جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو اب زیادہ مانگے. تو آپ سب کو بھی جاننا ہے کہ ایک روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور رمضان کا تو مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا اجر جو ہے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو اللہ سے جب آپ مانگیں گے تو وہ جو مانگ رہے ہیں نا آپ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ پھیلائے ہیں، تو اس مانگنے میں بھی آپ کو اجر ملے گا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو خوب مانگیں، استغفار کریں. اسپیشلی سحری کے وقت اٹھیں، اللہ کے نیک بندے اس وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. جو بھی گناہ ہو گیا استغفار کرنے کے بعد توبہ کریں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں کہ میں یہ گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا ایمان بوسٹ کرے گا اور جو انرجی کا لیول لو ہے وہ ہائی ہو جائے گا. اور آپ نے جو کچھ پلان کیا تھا رمضان سے پہلے کہ رمضان میں یہ کروں گی، اتنا قرآن پڑھوں گی، اتنی تراویحیں پڑھوں گی، آپ سب کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. صرف ابھی کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے رجوع کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو خود بھی معاف کرنا ہے. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اس کے بعد اپنے آپ کو بھی معاف کیا کریں. اسی جگہ پہ نہ سوچا کریں کہ یہ میرے سے کیوں ہو گیا. اپنے آپ کو بار بار گلٹ نہ دیا کریں، بار بار پریشان نہ ہوا کریں کہ میرے سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، میں تو ایسی نہیں تھی، مجھے کیا ہو گیا، میرے پاس شیطان کے حملے ہو گئے. تو شیطان تو جب تک آپ کے اندر جان ہے تو وہ شیطان تو آپ کو ورگلائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو ہر دفعہ معاف کرتا رہے گا جب بھی آپ معافی مانگیں گے. جب تک آپ زندہ ہیں آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا رہے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ آپ کو ملا ہے تو اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا. تو آج ڈے 4 میں جو ہم نے چیز مین سیکھنی ہے وہ کیا ہے، کیا چینج ہے جو اپنے اندر لے کے آنا. ایک تو ہم نے اذکار کی بات کی، لیکن جو مین آج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے، وہ ہے قرآن کے ساتھ تبدیلی. کوئی تبدیلی پرماننٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے. جب تک آپ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. کیا اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں آپ نے ایک دفعہ قرآن کمپلیٹ کر لیا، 2 دفعہ 3 دفعہ آپ پورے رمضان میں کھولیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا. قرآن تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور مجھ کو جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے. تو قرآن ایک معجزہ ہے، ایک عام چیز نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس معجزے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، یعنی جو قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں یا اس کا حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی پوری بدل جاتی ہے. اور لوگ ایسے اہل قرآن جو لوگ ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کو دیکھ کر ایمان ان کا تازہ ہوتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں. تو یہ ایک معجزہ ہے.
تو ہمیں اس کو کبھی بھی اپنے آپ کو سے علیحدہ نہیں کرنا. آپ یہ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ ایک عام انسان ہے، اللہ کو بلندیوں پہ چڑھائے گا اسی قرآن کے ذریعے سے. تو آپ قرآن سے اپنا ایک تعلق تو بنائیں. ہم بالکل کوئی تعلق ہی نہیں بناتے کہ ہمارا قرآن سے تبھی واسطہ ہے جب کوئی شادی ہوتی ہے تو لوگوں کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو تب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن قرآن سے ہمارا تعلق تو پورے سال ہونا چاہیے، چاہے آپ ایک آیت پڑھیں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے ہر مسئلے کا حل اسی کے اندر موجود ہے. لوگ میسیجز کرتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. تو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہتی ہوں آپ قرآن پڑھنا شروع کریں. قرآن جو ہے اس کے اندر برکت ہے، یہ ایک برکت والی کتاب ہے. جب آپ اس کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. آپ دیکھیں گے آپ ایک چینج محسوس کریں گے. جتنے بھی چینجز ہیں وہ ایک طرف، لیکن قرآن سے جڑنے کے بعد آپ کی حقیقت میں لائف بدل جائے گی. آپ بہت پازیٹیو، بہت پرسکون ہو جائیں گے. آپ کا جگرا بہت بڑا ہو جائے گا، قربانی دینے کا جذبہ بہت بڑا ہو جائے گا، اور آپ کی ایمان کی قوت قرآن سے اوپر ہوگی. لوگ کہتے ہیں بتائیں ہم اپنا لیول آف ایمان کیسے انکریز کریں، تو ان کو میں یہی کہوں گی قرآن کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کا ایمان بوسٹ کرے. جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، ورڈز کس کے ہیں؟ یہ ورڈز کسی انسان کے تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کے ورڈز ہیں آپ کے لیے جو اوپر سے آئے ہیں آسمانوں سے. تو جیسے ہی آپ اس پر یقین کریں گے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو آیت آپ پڑھتے جائیں گے اس کا اثر آپ کی زندگی پہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. تو تھرو آؤٹ رمضان آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، اور آفٹر رمضان بھی قرآن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. پاکٹ سائز قرآن لے لیں آپ بے شک، ٹھیک ہے، یا جو قرآن آپ ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھیں، بہت دور نہ رکھیں. یہ اسپیشلی میں کہوں گی رمضان ہو یا دوسرے مہینے ہو، قرآن کو اپنی ٹیبل کے پاس رکھیں، اپنی اپروچ میں رکھیں. جتنی چیزیں آپ کو ڈیلی استعمال کرنی ہوتی ہیں نا، آپ ان کو اپنے بڑے اپروچ میں رکھتے ہیں. آپ کا موبائل فون ہو گیا، ریموٹ ہو جاتا ہے، بک ہوتی ہے کوئی بھی، اس کو آپ کلوز رکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہونا چاہیے. جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو بھی کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں، اپنا ID کارڈ، اپنی کیز. تو یہ قرآن ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. اب تو موبائل فون میں ایپ آ گئی ہے نا، ایپس ہیں قرآن والی، تو آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن ہمیشہ قرآن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے آپ بے شک ایک آیت پڑھیں، ضرور پڑھیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی ان کو موٹیویٹ کرے. نہیں، ہاں ظاہر ہے جو صحبت ہے صالحین کی صحبت وہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں آپ کے ارد گرد ایسا ماحول ہے کہ سارے لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ کون آپ کو موٹیویٹ کرے گا؟ تو وہ یہ ایک صرف قرآن ہی ہے. تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، آپ کی زندگی کے ہر معاملہ جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے تو پھر اس مہینے میں خاص اہتمام آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو آپ نے خاص آج سے چین لکھیں، قرآن کے لیے خاص اہتمام کرنا ہے، خاص وقت آپ نے نکالنا ہے کہ جو آپ نے قرآن کو دینا ہے، جو کسی اور چیز کو نہیں دینا. اور جب آپ قرآن پڑھیں تو فل فوکس آپ کا قرآن پہ ہونا چاہیے. جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، ہم اس کے ساتھ کسی اور کی بات بھی سننا نہیں پسند کرتے، ہم کسی اور جگہ پہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. جب آپ اسکول کا پڑھے ہوتے ہیں، اسپیشلی سائنس سبجیکٹ جو ہوتے ہیں، اس میں آپ کا فل فوکس اس سبجیکٹ پہ ہوتا ہے. آپ ارد گرد نہیں دیکھ سکتے، آپ کا مائنڈ ڈائیویٹ ہو گیا تو سارا کوشچن غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے جو قرآن ہے اس میں آپ کا فل فوکس چاہیے، اس کے ورڈز کے اوپر، اس کی ٹرانسلیشن کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا. عربی ٹیکسٹ پڑھ لیا، دیکھیں عربی ٹیکسٹ پڑھنے الحمدللہ ایک ورڈ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن قرآن بیسیکلی جو نازل ہوا ہے وہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے کہ آپ اسے ہدایت لیں، آپ سیکھیں، سمجھیں. ایسے تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن عملاً ان کی زندگی نہیں بدلتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت ہی نہیں لی. ہدی للمتقین، تو اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو ڈر کے قرآن پڑھتے ہیں کہ اب یہ قرآن کا حکم آ گیا، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو ان کی زندگی جو ہے بدل جاتی ہے، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، ہر حال میں جوڑنا ہے. جتنی بھی آپ کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی ہونی ہے، جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ نے قرآن کھول کے بیٹھ جانا ہے. یقین کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی بات سے کچھ سوچ رہی تھی تو پریشان تھی، تو میں نے کہا چلیں قرآن پڑھتی ہوں. تو جب میں نے قرآن کھولا الحمدللہ تو سامنے ایسی آیات تھی کہ دل ٹھنڈا ہو گیا.
تو جب آپ پریشان ہو گے قرآن کھولیں گے تو آپ کے روح کو اندر تک ایک سکون محسوس ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے کر لیں ویسے کریں, ہم سنتے ہیں ان کی بات اور پھر غور کرتے ہیں, لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے, یہ میسج ہے اللہ کا, یہ میرے لیے پیغام آیا, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے اوپر کسی کی بات نہیں ہے, تو آپ اس سے فل فوکس کرتے ہیں یہ اللہ کا پیغام آیا. لیکن ہم نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے, یا قرآن کھولا ہے تو صرف عربک ٹیکسٹ پڑھا ہے. تو آپ کی لینگویج تو اردو ہے نا, تو آپ وہ اردو میں ساتھ پڑھنا چاہیے. اب اگر کوئی انسان آپ سے سپوز چائنیز میں بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ آپ اس کی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ کا کلام جو اتنا گریٹسٹ کلام ہے, اللہ کی ذات آپ سے بات کریے, آپ کو پتہ ہی نہیں کیونکہ آپ کو عربک ہی نہیں آتی. اول تو عربک سیکھے, نہیں آتی تو اس کا اردو ٹیکسٹ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے اللہ آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لے کے آنی ہے. یہ کچھ بھی ہو جائے, ہمارا کنیکشن قرآن سے لوز نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی کنیکشن لوز ہوا آپ کا قرآن سے, آپ کا اپنے آپ سے سب سے پہلے کنیکشن ٹوٹ جائے گا. آپ یہ بھی بھول جائیں گے آپ ہیں کیا اور آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ کا اپنے سے کنیکشن ٹوٹے گا, پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ تار آپ کی ڈھیلی ہو جائے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. آپ محسوس کریں گے اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہی ہیں, لیکن آپ نے اپنا کنیکشن خود لوز کیا. آپ نے ورڈز آف اللہ پڑھنا چھوڑ دیے. جو کئی بکس آپ نے دیکھے ہیں جن میں آپ بکس پڑھتے ہیں تو آتھر کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کو اس کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آتھر ایسا 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 ہے. تو قرآن پڑھیں آپ کو اللہ کے بارے میں پتہ چلے گا اور آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگی گزارتے جا رہے ہیں, گزارتے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور پھر یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے, ایسے سلسلہ چلتا رہتا ہے. کھایا پیا, جاب کی, گھر آئے, بچوں کے پاس بیٹھے, جو کام کرنا ہے وہ کیا, لیکن سکون نہیں ملتا بیکاز ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ. زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تھا نا, ہم نے وہ چھوڑ دیا. ہم اس کو کم توجہ دیتے ہیں, کم ٹائم دیتے ہیں. ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پر جو فرض نمازی کی وہ 5 ہے اور 5 منٹ لگتے ہیں ان کے اوپر, لیکن ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتے. تو جب ہم ان کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے تو ہماری پوری زندگی بکھر جاتی ہے, سب کچھ میسی ہو جاتا ہے, کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ہوتی, کوئی معاملہ سیٹل آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ الجھتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کو اس کو اگر سلجھانا ہے تو یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو یور عبادت, جو جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھیجا. باقی جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے زندگی میں آگے جانا ہے تو بہت کچھ آپ کو دیکھنا ہے, فیس کرنا ہے. آپ کو زندگی میں پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, سب کچھ چلے گا, لیکن مین گول جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابھی اس وقت اگر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو فکر ہوگی اپنے کاموں کی؟ نہیں, آپ کو فکر ہوگی آپ کا اگلا معاملہ کیا ہے. تو ہمیں ہر روز سوچنا ہے کہ موت کا مزہ تو ہر نفس کو چکھنا ہے, تو آپ کو تو دنیا سے جانا ہی جانا ہے. تو ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے, ہمیں ٹائم نکالنا ہے اپنے دین کے لیے, اپنے آپ کے لیے. ہمارا اپنا ٹائم کیا ہے جس میں ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ جتنے بھی کام ہیں دنیا کے وہ ٹاسک کرتے جائیں, لیکن اللہ سے جڑ کے رہیں ہمیشہ. جہاں پہ بھی آپ ہیں اللہ سے جڑ کے رہیں, چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہو, چاہے قرآن کے ذریعے ہو, چاہے نماز اور نوافل کے ذریعے ہو. اللہ کے ساتھ جڑ کے رہیں, اپنا تعلق اللہ سے بنا کے رکھیں. اور اللہ سے تعلق صرف تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے. تو میں نے کہا یہ ایک معجزہ ہے, تو جو انسان اسے جڑے گا آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں بہت کچھ انہونی ہونا شروع ہو جائے گا. وہ حیران رہ جائے گا, ادھر دعا مانگے گا ادھر قبول ہو جائے گی, ادھر مانگے گا ادھر قبول ہو جائے گی. کئی دفعہ منہ سے نکالے گا نہیں اور وہ کام ہو جائے گا. کئی دفعہ اتنی مشکلوں میں پھنسا ہوگا, وہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا. تو آپ میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں, نہیں بھی پریشان, وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. اب اس رمضان میں انشاءاللہ آپ نے قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے, پلس عملاً آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. آپ نے قرآن کھولے, میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے پرسنلی, کہ میں نے جب کھلے الفاظ, یعنی جو کھلے قرآن ہوتے ہیں, ایک تو ہے مطلب چھوٹا سائز قرآن کا, وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن غور و فکر کرنے کے لیے اگر آپ بڑا قرآن
کھولے نا. یہ میں نے کر کے دیکھا, مجھے کسی نے کہا نہیں, میں ویسے آپ کو ایک ایڈوائس کر رہی ہوں, آپ کر کے دیکھ لیں. تو جو قرآن جتنا بڑا ہوتا ہے نا, اس کے ورڈ جتنے بڑے ہوتے ہیں, آپ ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو تنگ ہوتے ہیں نا, ان پہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو جتنے بڑے لیٹرز والا قرآن آپ فوکس کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. ایک ایک ورڈ جیسے آپ کے دماغ میں, آپ کی آنکھوں میں اترتا چلا جائے گا. اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اردو میں بھی پڑھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. آپ نے غور و فکر کرنا ہے, رکنا ہے آیات پہ. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنت کا ذکر کیا ہے, کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا نام استعمال کیا ہے, کیوں جنت کے ساتھ ہی جہنم کا ہے, جہنم کے ساتھ ہی جنت کا ذکر ہے, کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کی بات کریں, کیوں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کی بات کریں, کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کریں. یہ سب کچھ آپ کی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن آپ غور و فکر نہیں کرتے. دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے, لیکن کیا ہم نے اس نشانی پر غور کیا ہے کہ رات کتنی بھی گہری ہو, دن آنا ہی آنا ہے. تو مشکلات جتنی بھی ہیں, دن تو آنا ہی آنا ہے. تو ہمیں غور کرنا ہے قرآن کے ورڈز کے اوپر. باقی چیزوں پہ ہم کتنا غور کرتے ہیں نا. کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی, ایک دفعہ نہیں مطلب سمجھ آیا بند کر دیا. نہیں, سرچ کریں. جب آپ کو اسکول میں کچھ نہیں آتا تھا تو آپ ڈکشنری یوز کرتے تھے, آپ تو گوگل کرتے ہیں کہ اس کا ورڈ کا مطلب, اس کے سینونمز کیا ہیں, بیسٹ پاسبل رزلٹ کیا ہے, اسے کتنے میننگ ہیں اردو میں, انگلش میں, آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. تو اگر قرآن کا ترجمہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا قرآن کا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں بھی سرچ کریں آپ, ٹھیک ہے, اپنا دماغ کھلا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ حکمت عطا فرمائے گا. تو اس رمضان میں آپ نے وہ جو صورتیں آپ نے یاد کی ہیں, جن کو آپ بار بار نماز میں پڑھتے ہیں, ان کا ترجمہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے کہ آخر ان صورتوں میں ہے کیا. کئی دفعہ آپ کچھ ایسی صورتیں پڑھ رہے ہوں گے جن کا آپ کو مطلب نہیں آتا, لیکن وہ آپ کی زندگی سے جڑی ہوتی ہیں. تو جب آپ ان کا مطلب دیکھیں گے, ان کی معنی پہ غور کریں گے انشاءاللہ, تو آپ امیز ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر قرآن کو آپ مختلف لہجوں میں پڑھنا سیکھیں, اور قرآن کو لے کے ساتھ پڑھنا, مطلب قرآن کو ایک ردم میں پڑھنا شروع کریں. ایک سمپل الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک ہے, اور ایک ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ کو اس طرح کوشش کرنی ہے پڑھنے کی, اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو اس چیز کا مزہ آئے گا. قرآن کو نارمل پڑھیں گے اور جب اس کو آپ ایک ردم میں پڑھیں گے تو اس کا فرق آئے گا انشاءاللہ. آپ نے سوچنا ہے کہ ایک قوت ہے, ایک ایمانی قوت ہے جو کلام اللہ کے کلام کو آپ کی روح کی گہرائیوں میں اتار رہی ہے. فیل کیا کریں تو آپ کے اندر عمل کے جذبات بیدار ہوں گے کہ ہاں اب مجھے کام کرنا ہے, اب مجھے عمل کرنا ہے, جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ کروں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ میری آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. تو کہیں پہ بھی جائیں قرآن اپنے ساتھ لے کے جائیں. اگر آپ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے تھک جاتے ہیں تو اپنا کمرہ چینج کر لیں, کسی اور کمرے میں چلے جائیں, کہیں اور پڑھ لیں. اگر آپ کو زبانی آتا ہے, آپ حافظہ ہیں, تو آپ چلتے پھرتے قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر اپنی رحمت اور فضل کرے گا, اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا چینج آئے گا جو پرماننٹ چینج ہوگا, اور پوری زندگی آپ کے بدل کے رکھ دے گا انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے, تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو, یعنی آپ رو رہے تھے. تو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے کب رونا ہے لاسٹ ٹائم, سوچے ذرا. جب مطلب سمجھ آتا ہے تبھی قرآن پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے, ورنہ نہیں آتا. اب کتنے لوگ ہیں جو قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں, تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ تو سن تو رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی آنسو نہیں آئے کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ قاری کیا تلاوت کرے. کبھی کبھی سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی آنسو آ جاتے ہیں. کوئی ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو سمجھ آتی ہے ان کی, جب جہاں پہ جہنم کا ذکر آتا ہے, نار کا, آگ کا ذکر آتا ہے, تو آپ کو سمجھ آتی ہے ڈرنے والی آیات ہے, تو آپ رو پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جب آپ دل سے پڑھیں گے تو آپ کو رونا بھی آئے گا, اور آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے, اور آپ کے دل بھی نرم ہو جائیں گے. ایک آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے باہم ملتی جلتی, بار بار دہرائی جانے والی, جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر ان کی جلدیں یعنی ان کی سکنز اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے, یہی اللہ کی ہدایت ہے. وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ کیا آپ پہ کبھی ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ قرآن سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں؟ تو جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی سکنز جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہیں, آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے, آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے.
جب روتے ہیں، بس انسان بھی لائٹ ہو جاتا ہے، تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ آپ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، آپ جذب کر رہے ہوتے ہیں اسے، تو ایسی بھی کیفیت آپ کے اوپر آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں غور و فکر ضرور کرنا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور کچھ پورشن آپ نکال لیں رمضان میں کہ آپ کو حفظ کرنا ہے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، لائک آپ ایک آیت لیتے ہیں یا ایک چھوٹی سی صورت لیتے ہیں، تو اپنی عادت بنائیں کہ آپ نے ایک ہفتے میں ایک صورت یاد کرنی ہے، چھوٹی لے لیں بڑی، لیکن آپ نے کوئی نہ کوئی پورشن قرآن کا اپنے سینوں میں ضرور محفوظ کرنا ہے، کہ جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو آپ کا سینہ خالی نہ ہو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ تو ایسا انسان جس کے سینے میں قرآن ہے وہ پڑھتا جائے گا قرآن، اور وہ اوپر چڑھتا جائے گا، جہاں پہ وہ رکے گا وہی اس کی آخری منزل ہوگی۔ تو ہمیں قرآن کو حفظ کرنا ہے۔ اگر آپ پورا حفظ نہیں کر سکتے، میموری ایشو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی بس یہ زندگی میں یہ روٹین بنانی ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا پورشن آپ نے ضرور حفظ کرنا ہے، ضرور۔ یہ چیز آپ رمضان سے اپنے اندر لے کے آئیں۔ ایک ہوتا ہے ہم رٹی رٹائی 2-3 صورتیں جو پڑھتے جاتے ہیں، تو نماز میں مزہ نہیں آتا، ایک دفعہ آئے گا تو آپ کا دھیان کہیں اور چلا جائے گا، کیونکہ وہ رٹی ہوئی صورتیں ہیں نا۔ تو آپ کچھ ایکسٹرا صورتیں حفظ کرنا شروع کریں، اور ان کو پھر آپ قرآن نماز میں پڑھنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نماز میں بہت کنسنٹریشن امپروو ہوگی انشاءاللہ۔ تو بدل کے صورتیں پڑھیں تو بدل کے افیکٹ ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی آپ کا دل پریشان ہے، سورہ والضحیٰ پڑھیں، کبھی اچھے وقت ہیں سورہ علم نشرح پڑھیں، اللہ کی رحمت کو ابھارنا ہے سورہ رحمان پڑھیں، اس طرح ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سوراز ہیں، تو اگر آپ کو آئیں گی تو ہی آپ پڑھیں گے نا، تو یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ جسٹ لائک آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو وہ سارے فارمولیز ریکال کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں وہ کیا فارمولے تھے، کون سے کوشچن میں کون سا فارمولا لگانا ہے۔ تو جب پریشان ہیں، خوش ہیں، تو آپ کو یہ آیات آنی چاہیے تاکہ آپ پڑھیں نماز میں تو آپ ایک کیفیت آئے اور آپ سکون میں آ جائیں۔ تو یہ چیزیں تھی جو آپ لوگوں سے قرآن کے بارے میں شیئر کرنی تھی، کہ قرآن کو آپ نے کبھی بھی زندگی میں چھوڑنا نہیں ہے، اس کی عادت آپ کو رمضان میں ڈالنی ہے، اس کی عادت آپ کو ابھی آپ رمضان میں قرآن ایک تو وہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک آپ قیام اللیل میں یعنی کہ تراویحوں میں سن بھی رہے ہیں، اور اگر آپ حفظ کرنا ساتھ شروع کر دیں، یہاں کہیں پہ اگر دورہ قرآن ہو رہا ہے آپ اس کو سننا شروع کر دیں، آن لائن سننا شروع کر دیں، تو کتنا زیادہ آپ کے اندر چینج آئے گا نا۔ پھر رمضان کے علاوہ بھی انشاءاللہ یہ چینج آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو آپ نے قرآن کی عادت ڈالنی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہی میرے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی آپ سے کہے کہ میں ایمان میں کمزور ہو رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا، تو اس سے سب سے پہلے پوچھیں آپ نے آج قرآن پڑھا، آپ نے اذکار کیے ہیں، اور کیا قرآن کا آپ نے ترجمہ پڑھا تھا؟ وہ کہے گی نہیں، تو آپ کہیں فوراً جاؤ اور قرآن کھولو، اللہ کا جواب آپ کو وہاں سے مل جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو ایمان کو جو چیز بڑھا سکتی ہے، جو بوسٹ کر سکتی ہے، وہ صرف قرآن ہے، اور جو تعلق آپ کو سب سے زیادہ مضبوط کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ وہی آپ کا رب ہے، وہی آپ کا خالق ہے، اسی نے آپ کو سب کچھ دینا، تمام کام اللہ کی طرف جانے ہیں اور تمام فیصلے اللہ کی طرف سے آنے ہیں۔ تو لوگوں کو منانے کی بجائے رب کو منانا شروع کریں، لوگوں کے آگے جھکنے کی بجائے اپنے رب کے آگے جھکنا شروع کریں، لوگوں سے التجا ریکویسٹ اور سفارشیں کرنے کی بجائے اللہ کو منائیں۔ یہ مہینہ ہے، آپ اللہ کو منا لیں، جو کچھ بھی ہو گیا سرنڈر کر دیں، اللہ کو معاف کر دے گا، اور کبھی شک نہیں کرنا کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے کہ آپ رمضان تک پہنچے ہیں یا پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کو معاف کرے اور آپ جنت میں شامل ہو جائیں۔ تو زیادہ زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس رمضان میں ڈھیروں ڈھیر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہمیشہ سے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارا کبھی بھی تعلق اس سے کمزور نہ ہو، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور جو نئے لسنرز ہیں، جو گرلز ہیں ہماری، اگر ان کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو آپ مجھے میسج کر دیں اپنا فون نمبر اور اپنا نام، اور جن کو پرانی آڈیوز چاہیے وہ ان کو پیج پہ مل جائیں گے انشاءاللہ، پرانی 3 days کی آڈیوز پیج پہ موجود ہیں، اور جن کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا ہے وہاں پہ بھی ان کو آڈیوز انشاءاللہ ساری مل جائیں گی۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا روزے کو آسان کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ